بڑھتے جا رہے ہیں جو نومولود بچوں کی شرح اموات میں تیزی سے اضافے اور بزرگ شہریوں کی اموات کا باعث بن رہے ہیں۔ حال ہی میں جاری کی گئی رپورٹ کے مطابق فضائی آلودگی میں اضافے کے باعث پھیپھڑوں کے امراض، سانس لینے کے عمل میں انفیکشن، کینسر، ذیابیطس، دل کے مختلف امراض اور نوزائیدہ بچوں کی اموات میں بڑی تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق سال 2019 میں 66 لاکھ سے زائد افراد فضا میں پائی جانے والی آلودگی کے باعث جان سے گئے، جو کل اموات کا 12% بنتا ہے۔ گزشتہ برس سائنسدانوں نے فضائی آلودگی کو دنیا میں جلد اموات کا 5واں بڑا سبب قرار دیا تھا، جو اب وقت سے پہلے ان کے ہاں اکثر کم وزن یا وقت سے پہلے بچوں کی پیدائش ہوتی ہے۔ ایسے بچے صحت کے مختلف معاملات پر زیادہ رسک پر ہوتے ہیں، جس کا عکس اس حقیقت میں نظر آتا ہے کہ اکثر ایسے بچے پیدائش کے پہلے مہینے میں ہی موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں اور گزشتہ 100 سالوں کے دوران اس میں پڑنے والے شگاف میں مختلف مقامات پر 30 سے 70% تک اضافہ ہوا ہے۔ مختلف ذرائع سے حاصل ہونے والا ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ گزشتہ سال اوزون کی تہہ میں شگاف سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے 10 ممالک میں سے تمام کا تعلق ایشیا سے ہے۔ کورونا وبا کی وجہ سے دنیا بھر میں مقامی سطح پر بھی آمد و رفت، تعلیمی اداروں کی بندش اور کاروبار کے ساتھ بڑی صنعتی سرگرمیوں میں ڈرامائی کمی دیکھی گئی۔ کورونا وبا میں ان عوامل کی وجہ سے کئی ممالک میں ہوا کے معیار میں قدرے بہتری دیکھنے میں آئی، لیکن یہ تبدیلیاں عارضی ثابت ہوئیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ حکومت پاکستان نے موسمیاتی تبدیلی کے نام پر الگ وزارت قائم کی ہے جو دنیا میں کہیں نہیں، لیکن اس کے باوجود یہ مسائل حل نہ ہونے کی وجہ سے پالیسی بنانے والے اور فیصلہ سازی کرنے والوں کو اصل مسائل کا ادراک کم اور عمل درآمد کا فقدان ہے۔ پروگرام سوشل ریویو کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سمین نواز۔ اپنے آج کے اس پروگرام میں ہم کچھ بات کریں گے آلودگی میں اضافے کے حوالے سے۔ بات کی جائے اگر ترقی پذیر ممالک کی تو جو انسانوں کی اموات کی شرح ہے اس میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، جس کی ایک بڑی وجہ آلودگی میں اضافے کو قرار دیا جا رہا ہے۔ آلودگی مختلف اقسام کی ہے، لیکن جو ماحولیاتی آلودگی اس وقت سب سے زیادہ خطرناک صورتحال اختیار کر گئی ہے، اس کے سبب نہ صرف یہ کہ لوگ بہت سی بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، بلکہ ان بیماریوں میں مبتلا ہونے کے بعد ان کی زندگیاں بھی ختم ہو رہی ہیں۔ اگر ترقی پذیر ممالک کا ذکر کرتے ہیں تو جنوبی ایشیائی خطے کے جو ممالک ہیں جن میں بھارت، پاکستان، بنگلہ دیش اور دیگر اس کے ساتھ کے دیگر ہمسایہ ممالک ہیں، یہاں پر دن بدن ماحولیات کا جو سسٹم ہے، جو ماحول کو آلودہ کرنے والی چیزیں ہیں، اس میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے، اور یہ آلودگی ختم کرنے کے لیے، اس کے سدباب کے لیے تاحال نہ حکومتوں کی جانب سے اور نہ ہی کسی ادارے کی جانب سے کوئی پالیسی یا کوئی حکمت عملی ہمیں نظر آ رہی ہے، کیوں کر لوگوں کی زندگیوں کے لیے خطرات بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور کس طرح سے اس کو کنٹرول کیا جانا چاہیے، اس کو ختم کیا جا سکتا ہے، اس پر ہم آج کچھ بات کریں گے۔ اور ہمارے ساتھ اس پر بات کرنے کے لیے موجود ہیں جامعہ کراچی کے پروفیسر ہیں، لیکچرار ہیں جامعہ کراچی میں، اور وہاں پر انوائرمنٹل ایکسپرٹس ہیں، انسٹیٹیوٹ آف انوائرمنٹل اسٹڈیز میں گزشتہ کئی سالوں سے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے اپنے ماحول کو بہتر بنانا ضروری ہے اور کیسے اس پر عمل درآمد یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ انہی تمام تر چیزوں پر کچھ بات کریں گے اور ان سے گفتگو کا آغاز کریں گے، لیکن ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام سوشل ریویو میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ عامر عالمگیر ہمارے ساتھ آج کے اس پروگرام کے لیے موجود ہیں، انوائرمنٹل ایکسپرٹ ہیں۔ بہت شکریہ عامر صاحب۔ پہلا سوال میرا آپ سے یہی ہے کہ جب ہم ترقی پذیر ممالک کا ذکر کرتے ہیں تو جنوبی ایشیا کے بیشتر ایسے ممالک ہیں جو کہ یقیناً ترقی یافتہ اقوام میں شمار نہیں کیے جاتے ہیں، اور جہاں ترقی پذیر ممالک کے اور مختلف مسائل ہمیں نظر آتے ہیں، وہاں ایک سب سے بڑا مسئلہ اس وقت پولوشن کا بھی نہ صرف یہ کہ اپنی جگہ موجود ہے، بلکہ اس میں وقت کے ساتھ ساتھ اضافہ ہی ہو رہا ہے۔ ماحولیاتی آلودگی کے لیے ان دنوں میں کیوں کر خطرات بڑھ چکے ہیں، جس طرح موسم تبدیل ہو رہا ہے پوری دنیا کا، جنوبی ایشیا میں بھی اب موسم سرما کی آمد ہے، تو کیا اس سیزن میں زیادہ خطرات بڑھ جاتے ہیں؟ کیا وجوہات ہیں ان ممالک میں ماحولیاتی آلودگی کے اضافے کی؟ دیکھیے، جو ڈیولپنگ کنٹریز میں جہاں بہت سارے انوائرمنٹل پرابلمز ہیں، وہاں پہ ایئر پالوشن کا جو ایشو ہے اس میں بڑھنے کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ہمارے یہاں کا
بدترین ٹرانسپورٹیشن سسٹم ہے. اس کے علاوہ ہمارے یہاں بہت ساری پرانی گاڑیاں ہمارے یہاں سڑکوں پہ نظر آتی ہیں اور وداؤٹ اینی پلاننگ وداؤٹ اینی ٹیوننگز وہ گاڑیاں ہمیں سڑکوں پہ نظر آ رہی ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے کاربن مونو آکسائڈ کی کانسنٹریشن میں دن بدن اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے. اگر ہم دوسری سورس کی بات کریں تو اس میں انڈسٹریز ہیں. ہماری انڈسٹریز کے لیے قانون موجود ہے لیکن ساری انڈسٹریز اس کو فالو نہیں کرتی ہیں. تو کاربن مونو آکسائڈ کے علاوہ ناکس اور ساکس کی شکل میں, یعنی کہ آکسائڈس آف نائٹروجن اور آکسائڈس آف سلفر کی شکل میں جو انڈسٹریز سے جو پالوٹنٹس نکل رہے ہیں جو ہماری ہوا کو خراب کر رہے ہیں, یہ زیادہ خطرناک ہیں. جیسے کورنگی انڈسٹریل ایریا کا جو زون ہے وہ اس کے وہاں کی ایئر کوالٹی اگر آپ مانیٹر کریں تو وہاں پر آپ کو جو ہے وہ یہ کمپاؤنڈز بہت زیادہ ملتے ہیں. اس کے علاوہ کراچی جیسے شہر میں بہت سارا کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہوتا ہے, سڑکیں بن رہی ہوتی ہیں, انڈر پاسز بن رہے ہیں, گرین لائن, اورنج لائن, اس طرح کے پروجیکٹس چل رہے ہیں. تو اس طرح کے پروجیکٹس کی تکمیل تک جو کنسٹرکشن کا کام ہوتا ہے اس میں ایک اور پالوٹنٹ ہے جو کہ پرٹیکولیٹ میٹر ہے, جو کہ مٹی کے ذرات ہیں. اور یہ وہ ذرات ہیں جو کہ جتنا چھوٹا ہوتا ہے وہ سانس کے ذریعے ہماری باڈی میں چلا جاتا ہے, ہماری لنگس میں جا کر گیسز کا ایکسچینج جو ہے اس کو روکتا ہے اور بہت ساری سانس کی بیماریوں کا باعث بنتا ہے. پاکستان دنیا بھر میں دوسرے نمبر پر آ چکا ہے جس میں ایئر پالوشن کی وجہ سے اموات ہو رہی ہیں. اس کے علاوہ اسکن کی ڈیسیزز میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے اور سردیوں میں یہ چیز بہت زیادہ اس لیے بڑھ جاتی ہے کیونکہ یہ جو پالوٹنٹس ہوتے ہیں یہ اس جسٹ لائک جیسے فریز ہو جاتا ہے اور اسموک کی شکل میں جو ہے یہ ہماری باڈی میں انٹر ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ نزلہ زکام جو ہوتا ہے جو کہ اتنا خطرناک نہیں ہوتا لیکن ان پالوٹنٹس کے انٹر ہونے کی وجہ سے ہماری باڈی میں یہ بہت ساری بیماریوں کا باعث بنتا ہے. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ اس آلودگی سے لوگوں کو تو نقصان پہنچ ہی رہا ہے, نہ صرف یہ کہ بچے اور بزرگ بیمار ہو رہے ہیں بلکہ آلودگی اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ اب اس کی وجہ سے لوگوں کی اموات واقع ہو رہی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ نیچر کو کس طرح سے نقصان پہنچا رہی ہے؟ لوگوں کے لیے تو نقصان دہ ہے ہی, ساتھ ساتھ جو ہمارا قدرتی ماحول ہے اس کو بھی خاصا نقصان پہنچ رہا ہے. اس کو کس طرح سے محفوظ کیا جا سکتا ہے کہ جو نیچر ہے وہ مزید خطرات سے دوچار نہ ہو؟ دیکھیے اوزون لیئر جو ہے یہ ہماری زمین کو الٹرا وائلیٹ ریز سے بچاتی ہے. الٹرا وائلیٹ ریز جو کہ ہائی فریکوینسی کی لائٹس ہوتی ہیں اور یہ بہت خطرناک شعاعیں ہوتی ہیں, اسکن کینسر کا باعث بنتی ہیں, ایگریکلچرل ایکٹیویٹیز کو متاثر کرتی ہیں. اللہ کا شکر ہے پاکستان میں اوزون لیئر کا ایشو نہیں ہے, اوزون کا مسئلہ نہیں ہے, تو اس میں کوئی ایسی چیز ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے. لیکن اگر ہم ایئر پالوشن کی بات کریں تو ہم اپنے آپ کو بچانے کے لیے جس طرح سے ہم کرونا وائرس سے بچنے کے لیے ماسک کا استعمال کر رہے ہیں, ہم ماسک کا استعمال کر سکتے ہیں, لیکن ہمیں ایسی ایکٹیویٹیز کو ختم کرنا ہوگا جس کی وجہ سے ایئر پالوٹنٹس بڑھ رہے ہیں. جیسے سالڈ ویسٹ ہے, سالڈ ویسٹ کا ہم نے حل یہ تلاش کیا ہے کہ ہم کچرے کو آگ لگا دیتے ہیں, یہ سوچے بغیر کہ اس میں کس طرح کے جو پالوٹنٹس ہیں وہ ایئر کو جا کے خراب کریں گے. کیونکہ ہمارے یہاں پر الگ الگ طرح کے ویسٹ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, یعنی کہ سیگریگیشن آف ویسٹ ہمارے یہاں نہیں ہے. تو مکس ویسٹ ہوتا ہے جس میں ہاسپٹل ویسٹ بھی شامل ہے, ہاؤس ہولڈ ویسٹ بھی شامل ہے, کنسٹرکشن ویسٹ بھی شامل ہے, پلاسٹک ویسٹ بھی اس میں شامل ہوتا ہے. اور ہم جب اس کچرے کو آگ لگاتے ہیں تو ورائٹی آف پالوٹنٹس جو ہے وہ ایئر میں آتے ہیں اور ایئر کو مزید خراب کرتے ہیں. پرانی گاڑیاں اور بسیں جو ہمارے یہاں پر سڑکوں پر نظر آتی ہیں یہ بھی اس میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں. کاربن مونو آکسائڈ کی کانسنٹریشن میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے. فیکٹریز جو ہے ان کی وجہ سے بھی ایئر پالوشن میں اضافہ ہو رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قانون تو موجود ہے, اس قانون پر بہت سختی سے عمل درآمد کرنے کی ضرورت ہے اور لوگوں کو اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے, اور میڈیا اس میں بہت اہم کردار ادا کر سکتا ہے, بالکل اسی طرح سے جس طرح سے کرونا وائرس کے لیے جو ہے اویئرنیس دینے کی ضرورت دی گئی تھی. انوائرمنٹل ایجوکیشن کو جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ بالکل اسی طرح سے اسکولز اور کالجز میں کمپلسری کر دینا چاہیے جس طرح باقی کمپلسری سبجیکٹس ہمارے مضمون میں پڑھائے جاتے ہیں. کرونا کا آپ نے ذکر کیا عامر صاحب, تو مجھے یہ بتائیے کہ جس طرح کرونا وائرس جب اس کا آغاز ہوا تھا, یہ پھیل رہا تھا, تو اس کے اسپریڈنگ کو روکنے کے لیے لاک ڈاؤن کو جو ہے وہ سد باب سمجھا گیا, اور پاکستان میں بھی ہم نے دیکھا کہ لاک ڈاؤن لگا دیا گیا. اس کے ارد گرد ہمسایہ ممالک میں بھی لاک ڈاؤن کی کیفیت تھی, امریکہ, یورپ سمیت, اور بیشتر ممالک میں ہم نے یہی حالات دیکھے, جس کی وجہ سے جو سسٹم تھا اس میں بہتری نظر آئی, اور جو آپ کی انوائرمنٹل پولوشن تھی اس میں بھی خاصا حد تک جو ہے وہ کنٹرول دیکھا گیا.
تو آپ مجھے بتائیں کہ ماحولیاتی آلودگی کو ہم نے یہ دیکھا کہ اس میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہتری تو ضرور ہوئی ہے، فضا جو ہے وہ پرفضا ہو گئی ہے، لیکن جو وائرس اس وقت موجود ہے انوائرمنٹ میں، کیا اس وائرس کی موجودگی میں بھی ہم یہ کہہ سکیں گے کہ جو انوائرمنٹ ہے وہ ہیلدی انوائرمنٹ ہے، ان ہیلدی نہیں ہے؟ کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ اور ایسے بیشتر دیگر موجود ہیں جراثیم، ایسی بیشتر بیماریاں موجود ہیں جو ہمارے ماحول کو خراب کر رہی ہیں۔ دیکھیے کرونا وائرس کے اوپر تو ابھی ریسرچز چل رہی ہیں اور بہت سارے نئے انکشافات آ رہے ہیں، اس کے ڈفرینٹ اسٹرینز ہمیں دنیا بھر میں نظر آ رہے ہیں، پاکستان میں بھی اس کا ڈفرینٹ اسٹرین ہے، اور اس کے انوائرمنٹ پر اور ایٹماسفیئر پر اور ایئر پر کیا امپیکٹ ہے، اس پہ کافی ساری ریسرچز چل رہی ہیں۔ لیکن کرونا سے پہلے بھی ہماری ایئر میں، ہمارے واٹر میں، یعنی کہ ہماری انوائرمنٹ میں ورائٹی آف پیتھوجینک مائکرو آرگینزم، یعنی کہ بیماری پھیلانے والے جراثیم موجود تھے اور ابھی بھی ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف ایک کرونا کو فوکس کر کے ہم نے جس طرح سے حفاظتی اقدامات کیے، اگر ہم باقی وائرسز اور بیکٹیریا کو بھی فوکس کر کے ہم اس طرح کے اقدامات کریں، جیسے فار ایگزامپل پانی ہے، کراچی کو جو پانی سپلائی کیا جا رہا ہے تقریباً مور دین 70% جو پانی ہے وہ پینے کے قابل نہیں ہے، اس میں بیماری پھیلانے والے جراثیم موجود ہیں۔ تو اس پانی کی اگر پراپر ٹریٹمنٹ ہو، اور اسی طرح سے ایئر جو ہے، ہم نے یہ دیکھا کہ کرونا وائرس میں لاک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے جب سڑکوں سے گاڑیاں غائب ہو گئیں، فیکٹریز کو تالا لگ گیا اور لوگ گھروں تک محصور ہو گئے، تو ہم نے دیکھا کہ ایئر کوالٹی بہت اچھی ہو گئی، اور اس ایئر کوالٹی نے پاکستان میں ایک تاریخ رقم کی، پاکستان کے مختلف شہروں کی ایئر کوالٹی نے ایک ریکارڈ یہ دکھایا کہ اگر ہم چیزوں کو ٹھیک کرنے پر آئے تو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں۔ تو جہاں کرونا وائرس کی وجہ سے بہت ساری ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، وہیں پہ ہم نے کرونا وائرس کے اس میں ہم نے لاک ڈاؤن میں یہ دیکھا کہ اگر ہم چیزوں کو تھوڑا سا آرگنائز کر لیں، پراپرلی مینیج کر لیں، تو ہم اپنی ایئر کو، اپنے واٹر کو اور اپنے دیگر انوائرمنٹ کے جو پرابلمز ہیں اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ ایک بریک لیں گے عامر عالمگیر، پھر آپ سے گفتگو کا مزید آغاز کریں گے اور کچھ سوالوں کے جواب لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام سوشل ریویو میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ انوائرمنٹل ایکسپرٹ عامر عالمگیر ہمارے ساتھ آج کے اس پروگرام میں موجود ہیں، اور ماحول کو کس طرح سے بہتر بنایا جا سکتا ہے، کس طرح سے فضائی آلودگی کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اس کا خاتمہ یقینی بنایا جا سکتا ہے، اس پر کچھ بات چیت کر رہے ہیں۔ مجھے بتائیں سر، یہ جس طرح ہم اگر پاکستان کی بات کریں تو جس خطے میں، جس ریجن میں یہ موجود ہے، اس کے خود پاکستان کے اپنے بھی بہت سے جو پرفضا مقامات ہیں وہ بے شمار ہیں، پہاڑی مقامات ہیں، اس کے ساتھ ساتھ پہاڑی سلسلہ چائنا تک جا رہا ہے، بھارت میں موجود ہے، نیپال تک جا رہا ہے۔ تو یہ جو پہاڑ موجود ہیں، ان پر گلیشیئرز بھی یقیناً موجود ہیں، لیکن جو گلوبل وارمنگ کا ایک سسٹم ہے اس کی وجہ سے یہ گلیشیئرز بڑی تیزی سے پگھلنا شروع ہو چکے ہیں۔ تو یہ جو گلیشیئرز کا پگھلنے کا عمل تیزی اختیار کرتا چلا جا رہا ہے، کیا یہ مستقبل میں کسی خطرناک سسٹم کو جنم دے سکتا ہے یا کسی خطرے سے دوچار کر سکتا ہے لوگوں کو؟ کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ گلیشیئرز کے پگھلنے کو؟ دیکھیے پاکستان جو ہے وہ کلائمیٹ چینج کی ہٹ لسٹ میں اس وقت 5ویں نمبر پر آ چکا ہے۔ 3 سال پہلے پاکستان 7ویں نمبر پر تھا، تو پاکستان اس وقت کلائمیٹ چینج کی ہٹ لسٹ میں 5ویں نمبر پر آ چکا ہے۔ اور بالکل اسی طریقے سے جس طرح سے درجہ حرارت میں اضافہ ہو رہا ہے، یہاں میں اس بات کی وضاحت کر دوں کہ کم سے کم درجہ حرارت میں اضافہ ہو رہا ہے، جو کہ سب سے خطرناک بات ہے۔ اور یہ کم سے کم درجہ حرارت خاص طور پر سندھ کے ساحلی علاقوں میں دیکھا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے 1.1 ملی میٹر پر ایئر کے حساب سے سی لیول جو ہے وہ رائز ہو رہا ہے، سی لیول بڑھ رہا ہے۔ تو جو گلیشیئرز ہیں وہ میلٹ ہو کر سی لیول رائز کا باعث بن رہے ہیں۔ اور ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو دریائے سندھ ہے، ریور انڈس جس کو ہم کہتے ہیں، ریور انڈس از دی لائف لائن آف پاکستان، اور ہمارے ریور انڈس کی جو 17 میجر کریکس ہیں یہ سی واٹر انٹروژن کا شکار ہو گئی ہیں۔ اس میں سمندر کا پانی آ کر مل چکا ہے، اس میں فریش واٹر اویلیبل نہیں ہے۔ اور جو دریائے سندھ کی جو کریکس ہمارے کراچی شہر میں ملتی ہیں، جس میں کورنگی کریک ہے، گزری کریک ہے، پھٹی کریک ہے، ریڑی کریک ہے، اس کو ہم نے پالوشن کی نظر کر دیا ہے۔ تو ہمارے پاس واٹر کے آلٹرنیٹ ریسورسز موجود نہیں ہیں۔ گلیشیئرز جو میلٹ ہو رہے ہیں، وہ گلیشیئرز کا پانی جو ہے وہ اپ اسٹریم پر ہمیں نظر آتا ہے، لیکن وہ ڈاؤن اسٹریم پر آتے آتے، یعنی کہ سندھ میں آتے آتے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور دریائے سندھ کی کریکس میں فریش واٹر نہ ہونے کی وجہ سے وہاں پر سی واٹر جو ہے وہ آ گیا ہے۔
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دریا سندھ میں پانی جو ہے وہ بہت کم ہو چکا ہے. لیس دین 0.7 ملین ایکڑ فٹ جو ہے وہ پانی 2020 کے شروع میں اویلیبل تھا, جو رپورٹس اور ریسرچز بتاتی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں واٹر کے آلٹرنیٹ میتھڈس کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں نہ صرف واٹر کی کوانٹٹی کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے, بلکہ ہمیں واٹر کی کوالٹی کو بھی مانیٹر کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم پانی اسٹور کر لیں گے تو وہ پانی کس کوالٹی کا ہوگا. اس میں ورائٹی آف پیتھوجینک مائکرو آرگینزمس تو موجود نہیں ہوں گے, اس میں کون سے ایسے کیمیکلز ہوں گے جو انسانی صحت کو نقصان تو نہیں پہنچا سکتے. تو ہمیں سیف واٹر کی طرف جو ہے وہ جانا چاہیے, اور واٹر کے ریزروائرز جو ہیں اس پہ ہمیں پلاننگ کی ضرورت ہے. جو سچویشن ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس کے لیے اب تک کتنی تیاری کی گئی ہے جنوبی ایشیائی ممالک میں, کیونکہ ہم یہاں حکومتیں تبدیل ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن کسی طرح کا سنجیدہ ڈسکشن یا کوئی ایک ایسی نیشنل پالیسی سامنے نہیں آتی کہ جس کو کہا جا سکے کہ یہ ماحول کو بچانے کے لیے ماحول دوست اقدامات کے طور پر کاؤنٹ کی جانی چاہیے. کیا کسی طرح کی کوئی تیاری ہو رہی ہے حکومتوں کی جانب سے ان ممالک کو محفوظ کرنے کے لیے, یہاں کے ماحول کو محفوظ کرنے کے لیے؟ دیکھیے, میں پاکستان کی اگر بات کروں, اور پاکستان کا شمار ڈیولپنگ کنٹری میں ہوتا ہے, تو ہم اس وقت 30 سال پیچھے چل رہے ہیں. ہماری کوئی پلاننگ نہیں ہے. ہمیں جو چیزیں 30 سال پہلے کرنی چاہیے تھی, ایئر کے حوالے سے, واٹر کے حوالے سے, سالڈ ویسٹ کے حوالے سے, اور دیگر انوائرمنٹل پرابلمس کے حوالے سے ہم نے کوئی پلاننگ نہیں کی. ہم 30 سال پیچھے چل رہے ہیں, اور ہم ابھی بھی سولوشنز کی طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ہم اس طرح کے سولوشنز لے کر آ رہے ہیں کہ ہم پیٹرول سے آگ بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انوائرمنٹ کے جتنے بھی ایشوز ہیں, کراچی شہر کے بھی, لاہور کے بھی, اور جو بھی باقی پاکستان کے جو دیگر علاقے ہیں, جو شہر ہیں, سیریس ان چیزوں کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. اور یہاں پر سب سے بڑا جو ڈرا بیک ہمیں نظر آتا ہے وہ گورنمنٹ اور جو اکیڈمک ہے اس کے درمیان بہت بڑا گیپ نظر آتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈیسیجن میکنگ میں, پلاننگ میں گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ جو یونیورسٹیز میں جو ریسرچ ہو رہی ہیں, انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ ریسرچ ہیں, اور انوائرمنٹ کے جو فیچرز ہیں, واٹر, ایئر, سوائل, سالڈ ویسٹ, اس میں جو لوگ ریسرچز کر رہے ہیں ان کی ریسرچز کا سہارا لیتے ہوئے, اور ان لوگوں کو اپنی پلاننگ میں اور ڈیسیجن میکنگ میں شامل کرتے ہوئے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم امپروومنٹ کی طرف جا سکتے ہیں. صرف یہ کہہ دینا کہ درجہ حرارت میں اضافہ ہو رہا ہے, پودے لگا دیں, موسمی تبدیلی سے جو ہے وہ جان چھٹ جائے گی, کئی ہزار, کئی کروڑ, کئی لاکھ پودے لگانا مسئلے کا حل نہیں ہے. میں بار بار یہی بات مختلف پلیٹ فارم سے کہتا ہوں کہ آپ لاکھوں کروڑوں پودے نہ لگائیں, آپ ایک پودا لگائیں لیکن اس کو اون کریں. صرف پودے لگانے سے ماحولیاتی آلودگی کم نہیں ہوگی, درجہ حرارت میں کمی نہیں ہوگی. ہمیں لوگوں کا لائف اسٹائل بھی ٹھیک کرنا ہوگا, ہمیں انوائرمنٹل ایجوکیشن اور انوائرمنٹل اویئرنیس کے اوپر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. صحیح. ایک عام آدمی کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں, اس کو کس طرح سے اویئرنیس فراہم کی جا سکتی ہے؟ محض یہ پلانٹیشنز کی جو کیمپین چل رہی ہوتی ہیں, درخت لگانے کے جو میسیجز دیے جا رہے ہوتے ہیں, کیا صرف یہ کافی ہے اپنے محفوظ کو, اپنے جو یہاں پر ہمارا ماحول ہے اس کو محفوظ بنانے کے لیے, جو انوائرمنٹ ہے اس کی پروٹیکشن کے لیے, یا کوئی اور دیگر بھی اس کے طریقہ کار ہونے چاہیے کہ لوگوں کو آگاہی دی جا سکے, ان کو شعور فراہم کیا جا سکے, یا ان کو یہ سمجھ دی جا سکے کہ کس طرح سے جہاں اور دیگر تمام تر چیزوں کا خیال رکھنا ہے, وہاں اپنے ارد گرد کے ماحول کو بھی بہتر بنانے کے لیے یہ اقدامات ضروری ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو لوگوں کو ہمیں بیسک فیسلٹیز پرووائڈ کرنی پڑے گی. اگر آپ کسی کو کہتے ہیں کہ وہ درخت کو نہ کاٹے, لکڑیوں کو نہ اس طرح سے جلائے, تو وہ اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ میرے گھر میں گیس اویلیبل نہیں ہے. تو جو بیسک فیسلٹیز ہیں بینگ پاکستانی, جس پہ سب کا حق ہے, وہ پرووائڈ کرنے کی ضرورت ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری قوم میں ابھی بھی اتنا دم ہے کہ کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی وہ چیزوں کو امپروومنٹ کی طرف لے کے جا سکتی ہے. تو اویئرنیس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. بیسک فیسلٹیز آپ پرووائڈ کریں گے, اور بیسک فیسلٹیز کے ساتھ ان کی ایجوکیشن کے اوپر, ان کی پرسنل ہائیجین کے اوپر جب آپ کام کریں گے تو امپروومنٹ آ سکتی ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ڈاکٹر عامر عالمگیر ہمارے ساتھ موجود تھے. ہم نے کچھ بات کی جنوبی ایشیائی خطے میں بڑھتی ہوئی آلودگی کے حوالے سے, فضائی آلودگی کے حوالے سے, جس کی وجہ سے اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت تو سر فہرست ہے ہی, ساتھ ساتھ پاکستان بھی خاصا متاثر ہو رہا ہے. اسموک کی وجہ سے لوگوں کو بہت زیادہ ایشوز ہو رہے ہیں, پھیپھڑوں کے مرض میں وہ مبتلا ہو رہے ہیں, اور یہ موسم سرما کے آغاز میں ہی کیوں کر تمام تر چیزیں بڑھ جاتی ہیں, اور کس طرح سے اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے, اس پر ہم نے آج کچھ بات کی. اگلے ہفتے ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. پروگرام ٹیم کے ساتھ سمین نواز کو اجازت دیجیے. اللہ نے